روز منبر ہو کر معرفت محمد و آل محمد میں اضافہ فرمائیں. برحبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کر اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلوات کا وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ فرش اعضا بچھایا جاتا ہے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ لاؤ میری آواز کو کافی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، سیٹنگ اس کی صحیح کر دیں، بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ محفل نور ہے تو سوچا کہ آیت بھی وہ پڑھی جائے جو آیت نور ہے، اور مقصد مجلس بھی یہی ہے کہ آپ کے وجود کو نورانی بنا دیا جائے۔ لیکن نور کیا ہے، نور کسے کہتے ہیں، نور کا مقصد کیا ہے؟ کہ کہیں پہ خدا یہ کہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ایک اللہ نے اپنی طرف سے کتاب بھیجی، دوسرا خدا نے اپنی طرف سے نور بھیجا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ نور ہے اس سے مراد وہی قرآن ہے، لیکن شیعہ مفسر اور ان میں کئی اہل سنت کے مفسر بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کتاب اور ہے، نور اور ہے۔ کتاب کے ساتھ لفظ نور کو لانا ضروری تھا، کیونکہ کتاب تب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک نور نہ ہو۔ کتاب میں ہدایت کی طاقت ہے، کتاب میں ہدایت کی توانائی ہے۔ مثال اس طرح دوں، آپ سب کی آنکھوں میں طاقت ہے دیکھنے کی، اسے بولتے ہیں صلاحیت۔ میری آنکھوں میں صلاحیت ہے میں آپ کو دیکھوں، آپ کی آنکھوں میں صلاحیت ہے آپ مجھے دیکھیں، لیکن اس بیچ میں جب تک ایک چیز نہ ہو، نہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں نہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے نور۔ اگر تمام لائٹس کو بجھا دیا جائے، یہ کمال ہے ظاہری نور کا، یہ باطنی نور نہیں ہے، یہ نور اہل بیت نہیں ہے، یہ ایک بلب کا نور ہے۔ اگر بلب کے نور کو بند کر دیا جائے، آنکھ دھونے کے باوجود آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو فرمایا قرآن میں توانائی ہے ہدایت کی، یہ ہدایت کرتا ہے، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، لوگوں کو در اہل بیت کا راستہ بتاتا ہے، لوگوں کو کمالات کا راستہ بتاتا ہے۔ لیکن یہ قرآن تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک تمہارے پاس نور نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے بہترین قرآن، بہترین چھپائی والا قرآن اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، الفاظ بھی بڑے بڑے ہیں کہ تاکہ کسی کی نظر کمزور ہو تو قرآن پڑھنے میں آ جائے۔ اب قرآن ٹیبل پر پڑا ہے، لیکن اگر کمرے میں لائٹ نہیں ہے تو آپ قرآن کو پڑھ نہیں سکتے۔ تو ارے جب ظاہری نور نہ ہو تو ظاہری قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو باطنی نور کے بغیر یہ قرآن تجھے ہدایت کیسے دے سکتا؟ تبھی کہا کہ تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب عربی گرامر کے تھوڑے ایشوز ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ واو جو ہے اگلے جو لفظ کو پچھلے لفظ سے ملاتا ہے، مثلا تشریح کر رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو نور ہے، اللہ نے وہ چیز بھیجی جو کتاب ہے۔ کون سی کتاب جو نور ہے؟ لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ واو جو ہے جدا کرنے والا واو ہے، استئنافیہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور نور بھیجا۔ واو کا مطلب ہے اور، یعنی کتاب بھیجی،
نور بھیجا اور پوچھا گیا مفسرین سے اس نور سے مراد کیا ہے؟ فرمایا نور سے مراد ہے نور محمد مصطفیٰ. کیونکہ اس مجمع میں کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے میری ڈائریکٹ ہدایت کی ہے. کوئی ایسا بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ خدا نے آ کر میرے کان میں کہا کہ میں ہوں، مجھے سجدہ کرو، میں رب وحدہ لا شریک ہوں. ہم سب کو کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا. نبی نے کہا خدا ہے تو ہم نے کہا خدا ہے. نبی نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ہم نے کہا اللہ کی کتاب ہے. تو کتاب کی جو تصدیق ہے وہ نور کر رہا ہے. جب تک یہ نور نہ ہو تو قرآن کی تصدیق نہیں، جب تک یہ نور نہ ہو تو خدا کی توحید کی تصدیق نہیں. اور اسی مصطفیٰ نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے. تو کچھ لوگوں نے صرف محمد کو نور سمجھا اور وہیں تک ہدایت ملی جب تک رسول خدا تھے، لیکن جن کا نور چلتا رہا ان کو ابھی تک ہدایت مل رہی ہے. یہ مجلس حسین اسی نور کی. یہ مجلس اہل بیت اسی نور کی ایک کڑی ہے. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ آج اہل بیت نہیں ہے. اگر اہل بیت نہ ہوتے تو مجلس کیسے ہوتی ہے؟ کربلا صرف 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے. یہ سمجھیں آج بھی کربلا خیرات بانٹ رہی ہے. آج بھی سفرہ کھلا ہے. کون ہے جو حبیب ابن مظاہر بننا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اور بننا چاہتا ہے؟ اور آج بھی کچھ ایسے ہیں جو ابن سعد بننے پر تلے ہیں. آج بھی کچھ ایسے ہیں جو شمر بننے پر تلے ہیں. کیونکہ ہدایت کا راستہ چلتا رہتا ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ تمہاری شناخت ہونی چاہیے کہ کون ہے جو تجھے ظلمتوں سے نکال کر نور کی محفل میں لا رہا ہے، اور جو کون ہے تجھے نور کی محفلوں سے روک کر ظلمتوں کے اندر لے جانا چاہتا ہے. تو یہ حسین کی مجلس ہے جو آج بھی لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کے میدان میں لے کر آتی ہے. زندہ زندہ اگر زحمت نہ ہو ایک سلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں کہ میں نہیں چاہ آگے جا کے مجلس ڈسٹرب ہو. تھوڑا سلوات پڑھ کے ایک ہی قدم جنت کے قریب ہو. بارے دیگر سلوات پڑھے محمد والا واجل فرجہم. یہ نور کی بحث جو ہے بڑی علمی بحث بھی ہے. اور نور ہے کیا، نور کہتے کسے ہیں، نور کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام تصور ہمارے ذہنوں میں ہے نور کا مطلب ہے لائٹ. نور کا مطلب ہے لائٹ. اللہ بھی جب اپنا تعارف کراتا ہے تو کہتا ہے اللہ ہو نور السماوات والارض. میں خدا زمینوں اور آسمانوں کا نور ہوں. رسول نے جب اپنا تعارف کرایا تو کہا اول ما خلق اللہ نوری. خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور مولا علی نے جب اپنا تعارف کرایا تو کہا کہ نبی کے نور کے بعد خدا نے میرے نور کو خلق کیا. اور جب دعائے ندبہ پڑھی تو یہ کہا کہ قیامت کے دن علی کے شیعہ علی منابر من نور. علی کے شیعہ قیامت میں نور کے منبروں پہ بیٹھے تھے. اور جب مومنوں کی پہچان کروائی تو کہا یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم. قیامت کے دن حساب و کتاب کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارا حساب و کتاب ہوگا برزخ میں. قیامت میں کوئی خاص حساب و کتاب
نہیں، قیامت میں چہرہ بتائے گا بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ جہنم میں کون جائیں گے، جہنم میں کون جائیں گے، وہ کون ہوں گے، وہ نسل یزید ہوں گے، رسول ان کا کیا ہوگا، وہ اولاد علی کے منکر ہوں گے۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، کتاب کے ساتھ نور کو بھیجا، شیطان نور سے نکال کے ظلمت میں لے جاتا ہے، خدا ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے کر آتا ہے۔ قیامت کے دن علی کے شیعہ نور کے ممبر ہوں، اور مومن کی پہچان یہ ہوگی کہ مومن کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا۔ مجلس کیونکہ جناب سیدہ کی ہے تو قرآن کی ایک آیت جو آیت نور سے مشہور ہے، محظوظ ہوں گے آپ اس آیت کو سن کے۔ کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اب اس کا نور کیسا ہے یہ سمجھانا خدا کا کام ہے، اور اللہ سمجھاتا ہے مثالوں کے ذریعے۔ کہا مثل نورہ کمشکاۃ، اس کے نور کی مثال جو ہے ایک چراغ کی طرح ہے۔ پچھلے زمانے میں بزرگوں کو یاد ہوگا آپ رکھتے تھے لالٹین، اللہ مثال دے رہا ہے لالٹین۔ اب یہ نور کس کا ہے؟ اللہ کا، اور اس کے نور کی مثال ہے کمشکاۃ، چراغ کی طرح، فیہا مصباح المصباح، اس چراغ کے اندر دو مصباح ہے۔ مصباح سبزی بلب کو کہتے ہیں، جو لالٹین کے اندر چراغ جلتا ہے، لیکن آج تک عرب کے پاس بھی ایسا چراغ نہیں تھا جس کے اندر دو مصباح ہو۔ اللہ نے تاکید کی ہے کہ ایک ایسا خاص چراغ ہے جس کے اندر ایک مصباح نہیں ہے، جس کے اندر کیا ہے؟ دو مصباح ہیں۔ اور یہ کس کے اندر ہے؟ فی زجاجۃ، ایک شیشہ ہے چراغ کو تشعشع کرانے کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ لالٹین میں جب چراغ جلتا ہے تو شیشہ کیوں ہوتا ہے؟ شیشہ اس چراغ کی روشنی کو پھیلانے کے لیے ہوتا ہے۔ کہا ہیں دو طرح چراغ لیکن شیشہ ایک ہے۔ اور عربی میں جب الف اللام آتا ہے، الف اللام میں تعریف بولتے ہیں، اللہ نے کہا فی زجاجۃ، ایک شیشے کے اندر ہے۔ کالزجاجۃ، کیا کہنا ہے شیشے کا؟ کأنہ کوکب دری، یہ کا ایسا ستارہ ہے گویا آسمانوں میں چمکتا ہوا ستارہ۔ کہیں قرآن پہ کہتا ہے کہ کیا میں قسم کھاؤں ان ستاروں کی جگہوں کی، لیکن تجھے نہیں پتا کہ یہ ستاروں کی جگہوں کی قسمیں کتنی بلند ہیں۔ جب میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ مصباح المصباح کیا ہے، یہ زجاجہ کیا ہے جس کے اندر دو مصباح ہیں؟ فرمایا مصباح المصباح سے مراد حسن و حسین ہے۔ یہ قرآن کی آیت اور تشریح نور کرے گا، نور ہے نبی کا کلام۔ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا مصباح ہے۔ فرمایا شیشے کے اندر دو مصباح ہیں۔ کہ مولا یہ شیشہ کیا ہے؟ زجاجہ۔ فرمایا زجاجہ سے مراد ہماری دادی زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے انشاءاللہ۔ یہ چراغ کس کی گود میں ہے؟ سیدہ فاطمہ کی گود میں ہے۔ دو چراغ ہیں، الزجاج کانہا کوکب دری۔ آگے خدا نے عجیب بات کی، کہا یہ جو شجر ہے، یہ جو چراغ ہے، یوقد من شجرۃ زیتونۃ، یہ ایک درخت کے ذریعے سے جلتا ہے، لیکن درخت جو ہے وہ بڑا مبارک ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے کہا ابراہیم ہم نے تمہاری نسل کو کیا بنایا؟ مبارک بنایا۔ دو ہی شجر ہیں، ایک شجر وہ ہے جو مبارک ہے، دوسرا شجر وہ ہے جو ملعون ہے۔ یہ فخر کی بات ہے کہ شیعہ مبارک شجر کو ماننے والے ہیں، اور دشمن اہل بیت کے ماننے والے وہ ملعون شجر کے ماننے والے ہیں۔ جو مبارک کے ساتھ ملے گا وہ مبارک بنے گا،
جو ملعون کے ساتھ ملے گا وہ ملعون بنے گا. کہا یہ شجر شجر مبارک ہے. کون سا شجر ہے؟ زیتونیہ ہے. آگے کہا لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ شجر نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. کسی بھی مفتی نے آج تک اس کی تفسیر نہیں کی، کیونکہ تفسیر نہیں کر سکتے جب تک نور اہل بیت ساتھ ہو. جب تک ایک دامن میں قرآن دوسرے دامن میں اہل بیت کو تھام لو. کہ مولا شرقی سے مراد کیا ہے؟ اب آپ 5 منٹ کے لیے سوچئے. بات نکلی چراغ سے، پھر پہنچی شجر تک، پھر پہنچی زیتون کے درخت تک. اب یہ کہا کہ یہ کیسا درخت ہے؟ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. جب پورے قرآن کو ڈھونڈیں گے حضرت مریم تک پہنچیں گے. 3 سورتیں، سورہ نور، سورہ دہر، سورہ مریم، یہ فضیلت اہل بیت ہے. آپ ان 3 سورتوں سے فضائل اہل بیت کو نکال سکتے ہیں، بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو مکتب اہل بیت میں بڑی بآسانی سے لا سکتے ہیں. میں نے کہا مصباح کی کڑی نکلی. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسن و حسین 2 مصباح ہیں. اور یہ شجر کون سا ہے؟ مطلب یوقدو. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ. کسی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ جہنم کا ایندھن، جہنم کس چیز سے جلے گی؟ پیٹرول سے جلے گی؟ ڈیزل سے جلے گی؟ اللہ نے کہا نہیں، وقود کہتے ہیں ایندھن کو. آگ جلتی ہے کوئلے سے نہ. اللہ کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ. جہنم کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. دشمن اہل بیت کا بدن جہنم کا ایندھن ہے. دشمن خدا کا بدن جہنم کا ایندھن ہے اور پتھر ہے. یہاں کہا یہ جو شجر ہے یوقدو، یہ کس سے چلتا ہے؟ ایک درخت ہے جو زیتونیہ ہے. زیتون کہتے ہیں اولیو. قرآن میں 1 مرتبہ 7 مرتبہ لفظ زیتون آیا ہے. اللہ کہتا ہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. آج تک کبھی سوچا قسم کون کھا رہا ہے؟ خدا. کس کی کھا رہا ہے؟ زیتون. وہاں کیا کہا یہ شجر کون سا ہے؟ زیتونیہ ہے. وہاں پہ قسم کیا کہی؟ مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. اچھا کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں. اس مجمع میں ایک مومن آئے کہے مولانا میں قرضہ دوں گا تو میں نہیں مثال دے رہا. کہ مولانا ہمیں 5 لاکھ کی ضرورت ہے، قرضہ دیجیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، گارنٹی کیا ہے آپ واپس کرو گے؟ تو کہا مولانا قسم کھا لو یقین کر لیں گے. ہم نے کہا قسم کھا لیجیے ہم یقین کر لیں گے. اچھا مولانا ہمیں قسم ہے انجیر کی 5 لاکھ واپس کریں. ہے کوئی اس مجمع میں جو انجیر کی قسم کو مانتا ہے؟ یا یہ کہے کہ مولانا قسم ہے آلو کی، قسم ہے پیاز کی، قسم ہے ٹماٹر کی؟ آپ ہنس رہے ہیں لیکن خدا کھا رہا ہے. والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون. خدا ہے وہ عبث کلام نہیں کرتا. جن باتوں پہ تو ہنس رہا ہے تو خالق کیسے قسمیں کھا سکتا ہے؟ کبھی کہے مجھے قسم ہے ستاروں کی جگہ کی، کبھی کہے مجھے قسم ہے زیتون کی. جو آیے نور کے زیتون کو نہیں سمجھے گا وہ والتین کے زیتون کو کیسے سمجھے گا؟ مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ انجیر کیا ہے، یہ زیتون کیا ہے جس کی قسم خدا کھا رہا ہے؟ امام نے فرمایا انجیر سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین ہے. کہا یہ جو مصباح المصباح ہے، ایک شیشے کے اندر چراغ کے اندر 2 مصباح ہے، جلیں گے تو دونوں مصباح، پر یہ شجر اگر آگے بڑھے گا تو حسین سے بڑھے گا. یہ شجر کیا ہے؟ زیتونیہ ہے. دوسرا جملہ نہ غربی ہے نہ شرقی ہے، کیونکہ یہ آیت یہودیوں کے لیے بھی تو تھی نا. مکے میں جو یہودی رہتے تھے، مدینے میں جو یہودی رہتے تھے، کہ یہ مت سمجھنا یہ شجر وہ ہے
کیونکہ یہ اتنی مسافت سفر کر کے آئے کہ نبوت کس کی نسل سے ہوگی؟ ہماری یہودیوں کی نسل ہے جناب اسحاق، رسول کی نسل ہے جناب اسماعیل۔ خدا نے کہا خبردار یہ شجر نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ جب جناب مریم کو بچہ ہو رہا تھا تو خدا نے کہا مریم بچہ پیدا کرنے کے لیے مکان شرقی کی طرف جاؤ، اور حضرت رسول کو کہا کہ تجھے پتا ہے کہ میں نے عیسیٰ پر وحی کہاں پہ نازل کی تھی؟ وہ پہاڑ تھا مکان غربی کی طرف۔ اب اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو نسل ہے نہ مسیحی ہے نہ یہودی ہے، بلکہ یہ شجر اگر چلے گا تو یہ نسل حسینی سے چلے گا۔ یہ نور ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، بلکہ کیا ہے؟ زیتونیہ ہے۔ زیتون سے مراد کیا ہے؟ حسین ابن علی ہیں۔ ایک چیز آپ نے دیکھا کہ زیتون میں گٹھلی ہے، انجیر میں گٹھلی نہیں۔ یہ سائنٹیفکلی چیزیں، زیتون میں گٹھلی، انجیر میں گٹھلی نہیں۔ اور انجیر سے مراد حسن، زیتون سے مراد حسین۔ نسل امامت کس سے چلی؟ حسین ابن علی سے چلی۔ ایک اور ریسرچ آپ کو بتا دوں، جاپان کے دو ڈاکٹرز نے ریسرچ کی کہ بھئی انسان بوڑھا کیا ہوتا ہے۔ جوانی کا نسخہ بتایا جاؤں آپ کو کہ جو مومن شیعہ تو ویسے ہی دل کا جوان ہوتا ہے، لیکن اگر جسم بھی بندہ جوان رکھنا چاہے بہترین نسخہ ہے۔ انہوں نے ریسرچ کی کہ انسان بوڑھا کیا ہوتا ہے۔ کہا کہ تقریباً 32 یا 30 سال کے بعد انسان کے بدن میں کچھ جوانی کے ہارمون ہیں، ایک مادہ ہے، ایک لیکوڈ ہے جو باڈی میں آتا ہے، جوانی آتا ہے۔ 30 سال کے بعد وہ دوبارہ بنتا نہیں، جتنا بننا تھا بن چکا۔ 30 سال کے بعد یہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے کم ہوتا ہے بال سفید ہوتے ہیں، کمزوری آتی ہے، کھال میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، گھٹنوں میں تکلیف آتی ہے۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے یہاں تک کہ بندہ بالکل پوسیدہ ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کہ اب وہ کون سی چیز ہے جس کے اندر، ایک تو قدرتی طور پہ بدن میں بنتا ہے، لیکن کون سی چیز ہے جس کے اندر یہ لیکوڈ پایا جاتا ہے کہ بندہ باہر سے کھائے وہ تھوڑا بہت بندہ جوان رہ سکے؟ بڑی ریسرچ کے بعد انہوں نے پھلوں کو دیکھا، انہوں نے پودوں کو دیکھا، انہوں نے پھولوں کو دیکھا، انہوں نے جڑی بوٹیوں کو دیکھا۔ ساری تلاش کے بعد ان کو یہ مادہ 2 پھلوں میں ملا۔ ایک ہے زیتون، ایک ہے انجیر۔ یہ جن کے گھٹنوں میں درد ہے، جن میں تکلیف ہے، یہ بہترین نسخہ ہے۔ اگر بندہ ڈیلی اس پہ عمل کرے تو ساری بیماریاں تقریباً آدھی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا زیتون کھانے سے، انجیر کھانے سے وہ لیکوڈ کسی مقدار میں بدن میں بن جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کتنا کھائیں؟ دن میں 10 زیتون کھائیں، 15 انجیر کھائیں۔ ڈاکٹر بھی جب ٹیبلٹ دیتا ہے تو مقدار بھی بتاتا ہے۔ پھر انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کی کہ ہر انسان کو دن میں اس مقدار میں کھانا چاہیے۔ کس مقدار میں؟ کا 7 زیتون کھائے، 1 انجیر کھائے۔ یہ ریسرچ لکھ کے مقالہ پھینکا انہوں نے، مارکیٹ میں مقالہ پہنچا مصر کے ایک ڈاکٹر نے ان کو خط لکھا کہ تم نے اتنے سالوں کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جوانی کا ہارمون، یہ جوانی کا مٹیریل ان 2 پھلوں میں ہے، اور مقدار کیا ہے؟ 7 زیتون 1 انجیر کا۔ پورے قرآن کو ہم نے دیکھا، خدا نے پورے قرآن میں 7 مرتبہ لفظ زیتون کا ذکر کیا ہے، 1 مرتبہ لفظ انجیر کا ذکر کیا ہے۔ اور جب میں نے یہ ریسرچ پڑھی میں نے کہا نور علی نور، کیا کہنا اہل بیت کا، کیا کہنا حسن و حسین کا، کہا جو ان کے نام سے منسوب پھلوں کو کھائے گا وہ دنیا میں جوان رہے گا، اور جو ان کو مانے گا کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ کمال کر دیا رسول خدا نے۔ اچھا رسول یہ بول دیتے حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہیں، لفظ شباب لانا ضروری تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے وہ پھل جو ان سے نسبت رکھتے ہیں
بندہ ان کو کھائے تو دنیا میں جوان رہے، اور ان کو ماننے کے بعد بندہ جنت میں جوان رہے۔ یہ وہ فضیلت اہل بیت ہے جو خدا نے قرآن میں کیا کی ہے بیان کی۔ دوسری بات کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی۔ چراغ سمجھتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی حسین راستہ بھی دکھاتے ہیں اور جنت تک لے بھی جاتے ہیں۔ دو الگ الگ خوبیاں ہیں۔ ایک مرتبہ بلب روشنی دے رہا ہے، آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، پر لے کر نہیں جائے گا۔ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، امامت کی کوالٹی ہے کہ امام راستہ بھی بتاتا ہے، لے کر بھی جاتا ہے۔ سفینۃ النجات بھی ہے، مولوی راستہ بتائے گا، لے کر تو نہیں جائے گا، لیکن امام کی کوالٹی ہے، وہ راستہ بھی بتاتا ہے، اور کیونکہ جنت کے جوانوں کا سردار بھی ہے، وہ لے کر بھی جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگلی صفت یہ شجر زیتونیہ ہے، لا بل شرقیت ولا غربی یکاد زیتھا، یہ جل رہا ہے اپنے زیت سے۔ مطلب ایک شجر کو کوئی اور چیز نہیں جلا رہی۔ مثلا ایک درخت ہے، وہ کھاد سے جوان ہو رہا ہے، پانی سے جوان ہو رہا ہے، مٹی میں کوئی چیز ڈالنا اس سے جوان ہو رہا ہے، سورج کی روشنی سے توانائی لے رہا ہے۔ لیکن کہ یہ وہ شجر ہے یکاد زیتھا، یہ جلتا ہے اپنے تیل سے۔ تیل ہے زیتون کا، عجیب جملہ ہے، شجر زیتونیہ حسینیہ، اور تا قیامت یہ جلے گا اپنے تیل سے۔ کہ مولا اس تیل سے مراد کیا ہے؟ کس دیکھا نہیں، زیتونیہ مطلب حسینیہ ہے، اپنے تیل سے جلے گا مطلب اس شجر کو حسین نے اپنے خون سے جلایا ہو۔ یہ خون حسین کا رنگ ہے، یعنی اگر کربلا نہ ہوتی تو مجلس کا کانسیپٹ نہ ہوتا۔ کربلا کا ہونا ضروری تھا، کربلا کا بپا ہونا ضروری تھا، کربلا کی سرزمین کو جنت بنانا ضروری تھا۔ اللہ کی ایک پوری نور کی روشنی ہے۔ دیکھیے وہ امام حسین جن کو ظاہری طور پہ حکومت نہیں ملی، اہل بیت کو تخت نہیں ملا، تاج نہیں ملا، فوجیں نہیں ملی، لیکن اگر آج کوئی سیاسی جلسہ کرنا چاہے تو کروڑوں روپے دے کر لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، لیکن بس اعلان ہو جائے مجلس حسین کی ہے، نہ گاڑی بھیجنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یکاد زیتھا، یہ اللہ کا یہ برکت خون حسین ہے کہ آج تک صدیاں گزر گئی ہیں۔ کہ امام نے فرمایا یہ وہ حرارت ہے جیسے خدا کبھی بجھنے نہیں دیتا، یہ حرارت ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ تبھی فرمایا کبھی خون حسین سے دعا نہ کرنا، قیامت میں اسی خون کا سوال کیا جائے گا۔ دوسری بھی یکاد یوزی کو جل رہا ہے ولو لم تمسسہ النار۔ اگلا نقطہ، اس کو کبھی بھی آگ مس نہیں کر سکتی۔ یہ اس درخت کی اہل بیت علیہ السلام کی کیا ہے؟ ایک صفت، کبھی بھی اس کو آگ مس نہیں کر سکتی۔ آگ ہے جہنم، اہل بیت ہے نور۔ ایک اور مسئلہ یہاں پہ حل کرتا ہوں چلو، کئی اوقات دشمنان اہل بیت بڑے بڑے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں قدرت خدا کے حوالے سے، کہ مثلا اللہ کیا مومن کو جہنم میں بھیج سکتا ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے۔ سوال چھوٹا کرتے ہیں، اگر آپ نے کہا طاقت رکھتا ہے، آگے جا کے بڑا سوال کریں گے، بات انبیاء تک لائیں گے، بات اولیاء تک لائیں گے۔ خدا نے یہاں پہ جواب دیا، یہ جو شجر ہے لم تمسسہ النار، کبھی یہ سوچنا بھی نہیں اس سے آگ مس کر سکتی ہے۔ میرے چھٹے امام کے پاس ایک بندہ آیا اور یہی سوال کیا، سوال پر مولا کی شان پر، کہ مولا خدا قادر ہے، کہاں کہ کتنی قدرت ہے، کہ لازوال، کہ سب کچھ کر سکتا ہے، کہاں کہ کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی، کہ نہیں،
کہ مولا ہم نے اتنی نمازیں پڑھی روزے رکھے بندہ جنتی ہو نیک ہو، کیا خدا چاہے ایک جنتی کو جہنم میں بھیج سکتا ہے؟ یزید کے ماننے والے اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ کی مرضی یزید کو چاہے جنت میں بھیجے، تم شیعہ کون ہوتے ہو؟ اللہ کی مرضی جسے چاہے جہاں بھیجتے۔ جواب سننا میرے امام نے کیا جواب دیا کہ مولا اللہ کیا مومن کو جہنم میں بھیج سکتا ہے؟ آیت پڑھی نا، لم تمسسہم نار، کبھی بھی اس شجر کو آگ چھو نہیں سکتی۔ کیوں چھو نہیں سکتی؟ اس کا ایک فلسفہ ہے۔ امام نے کہا میں سمجھ رہا ہوں تو مومن کا پوچھ کے آگے کہاں جانا چاہتا ہے، تو مومن کا سوال کر کے آگے کہاں جانا؟ امام نے کہا یہ مطلب ایک بات سن، قیامت کے دن پولیس صراط ہے نا، پولیس صراط سمجھے جہنم کے نیچے سے گزرے گی یا ساتھ سے گزرے گی؟ گزرنا تو سب کو ہے، جہنم کو دیکھتے دیکھتے بندہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جہنمیوں کا چہرہ بھی تو دیکھنا ہے نا، دشمنان اہل بیت کا چہرہ بھی تو دیکھنا ہے نا، یہ دیکھتے دیکھتے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ مولا فرماتے جب مومن جہنم کے کنارے سے گزرے گا، جہنم فریاد کرے گی، فوز فوز یا مومن ان نورک یطفئ ناری، اے مومن مجھ سے دور ہو جا کیونکہ تیرے نور سے میری نار بجھ رہی ہے۔ لم تمسسہ النار، کبھی آگ اس کے نور کو مس نہیں کر سکتی۔ فرمایا فوز فوز یا مومن ان نورک یطفئ ناری، اے مومن تیرے نور سے میری نار بجھ رہی ہے۔ ارے جب مومن کے نور کا یہ کمال ہے تو امیر المومنین کا کیا کمال ہوگا؟ کہا تو اللہ کی قدرت پہ سوال نہ کر، خدا اگر نبی کو بھی ولی کو بھی اگر جہنم کی طرف روانہ کر دے تو پھر جہنم ہی نہیں رہے گا، اس کا وجود ہی نور ہے۔ دوسری دلیل قرآن سے، ابراہیم کو کس نے پھینکا؟ یہ دلیل ہے ان حضرات کے لیے جو اس قدرت الہی پہ بات کرتے ہیں۔ نبی خدا جب آگ میں پھینکا گیا، دنیا کی آگ ہے، کہا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ بجھی نہیں تھی، دلیل آگ کو بجھانا معجزہ تھوڑی، بندہ آگ میں گر کے آپ نے پانی پھینکا، آگ بجھ گئی، یہ تو بندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ بندوں والے کام کرے تو اللہ کیسا؟ یہ تو بندے کی طاقت ہے نا، وہ خالق ہے، خالق کی طاقت بندے سے زیادہ ہے، خالق بندہ ہے۔ آگ جل رہی تھی پر آگ نے ابراہیم کو جلایا، یا نار کونی بردن و سلام، آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ کہتے ہیں جب ابراہیم باہر آئے نا، رسیاں بھی نہیں جلی، جو کرتا پہنا تھا وہ بھی نہیں جلا۔ تو میں کہوں گا آگ تو نے کرتے کو کیوں نہیں جلایا؟ تو نے رسیوں کو کیوں نہیں جلایا؟ کہا یہ کمال کرتے کا نہیں ہے، ابراہیم کے بدن کا کمال۔ بعض اوقات میں نے سنا ہے بعض لوگ پڑھتے مثلا امام زین العابدین کا کرتا جل گیا، یہ ممکن نہیں ہے، امام کا امامہ جل گیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو امام کے بدن پر ہے آگ اسے کبھی مس نہیں کر سکتی، یہ اعجاز امامت ہے۔ ارے جب آگ ابراہیم کو نہ جلا سکی تو فرزند ابراہیم کو کیسے جلا سکتی؟ یہ کمال ابراہیم ہے، یہ کمال اہل بیت ہے کہ لم تمسسہ النار، انہیں آگ کبھی مس نہیں کر سکتی۔ یہ ہدایت کا نقطہ۔ پھر فرمایا نور علی نور، نور کے اوپر دوسرا نور ہے۔ کہ حسین کے بعد زین العابدین، زین العابدین کے بعد محمد بن الباقر، ان کے بعد امام جعفر الصادق، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم۔ یہاں تک خدا کہتا ہے یہدی اللہ لنور من یشاء، خدا جسے چاہے اس نور کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے۔ کہا یہ آخری نور کیا ہے؟ فرمایا آخری نور سے مراد حجت خدا امام زمانہ۔ اس سے اگلی آیت ہے وہ خود جا کے پڑھیے گا، وہ پڑھوں گا تو FIR کر جائے گا۔ اس سے اگلی آیت آپ پڑھیں گے، اس میں ظلمت کا ذکر کرتا ہے۔ نور کی تعریف کر دی، نور کیا ہے، اور آگے بتاتا ہے ظلمت کیا ہے۔
بس گھر جا کے ظلمت کے پردے پڑھیے کہ ظلمت کے پردے کتنے ہیں. بڑی پیاری آیت ہے, اس میں خدا نے پورا ذکر کیا ہے کہ اس نور کو کن ظلمتوں نے روکا, کتنی ظلمتوں نے روکا, کس طرح روکا. لیکن اگر اس محفل میں آؤ گے, یہ محفل کس چیز کی ہے؟ نور کی محفل ہے. مولا سے پوچھا, مولا نور سے اصل نور بولا کیوں جاتا ہے؟ کہ اللہ نور سماوات والارض. آپ بلب کو بھی نور بولتے ہیں. نور کا ایک کمال ہے, خود نظر نہیں آتا. ہاں اب بلب تو اوپر ہے نا, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے یہاں روشنی نظر نہیں آ رہی, آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے, آپ کو میرا چہرہ نظر آ رہا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں بھائی فلاں مذہب کے مثلاً مولوی بڑے نورانی ہوتے ہیں, فلاں قوم کے مولوی نورانی نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں کوئی آدمی نورانی نہیں ہوتا. نورانی ایک اور چیز ہے, بندے کا سفید ہونا اور چیز ہے. پھر تو سارے انگریز نورانی ہوتے. نورانی کوئی نہیں ہوتا. ہاں خوبصورت آپ بول سکتے ہو, نور ایک الگ چیز ہے, حسن ایک الگ چیز ہے. ابھی بندہ رنگ کا کالا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا, دل کی نورانیت کو دیکھتا. حسن عطا کرنا, چہرے کا اچھا ہونا, یہ اللہ کی قدرت ایک الگ چیز ہے. نور کسے کہتے ہیں؟ نور کا کمال خود نظر نہیں آتا, پر جس پہ پڑتا ہے اسے دکھاتا ضرور ہے. ابو ذر کس نے بنایا؟ علی نے بنایا. حور کو حور کس نے بنایا؟ حسین نے بنایا. سلمان کو سلمان محمدی کس نے بنایا؟ مصطفیٰ نے بنایا نا. یہ جس پہ پڑھتے ہیں اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ نورانی بنا دیتے. کربلا جاؤ تجھے عزادار بنا کے بھیجتا, مکے جاؤ تجھے حاجی بنا کے بھیجتا, مجلس حسین میں آؤ تجھے حسینی بنا کے اٹھاتا ہے. ان کا وجود ایسا ہے کہ جس سے ملتے ہیں, جس پہ روشنی ڈالتے ہیں اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ نورانی بنا دیتے ہیں. نور کو نور سے, نور کی کوالٹی ہے, نور چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. بلب نور ہے, کیوں نور ہے؟ آج بجھاؤ گے مجمع نظر نہیں آئے گا. بلب جلتا ہے تو پتہ چلتا ہے گلاس یہاں پر پڑا ہے, ٹیشو پیپر یہاں پہ پڑا ہے. تو بلب کی روشنی بتاتی ہے کہ چیزیں کہاں پڑی ہیں. اہل بیت کی روشنی بتاتی ہے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. یہ اور بات ہے, ممبر سے پڑھ لیتے ہیں نبی آئے تو نبی کی بیوی کو سوئی مل گئی. نبی کا نور سوئی ڈھونڈنے کے لیے تو نہیں, وہ بندے کی اپنی معرفت ہے. وہ نبی کے نور سے سوئی ڈھونڈتا ہے, کوئی نبی کے نور سے علی کی ولایت کو تلاش کرتا ہے. ہمارے ذہنوں میں جو تصور ڈالے گئے بڑے غلط تصور ہے. آج ایک شیعہ بچے کو بولا جائے مولا علی نورانی ہے تو کیا سمجھتا ہے وہ نورانی سے؟ وہ یہ سمجھتا ہے مولا علی اگر کسی گلی سے آتے تھے تو بلب جل جاتا تھا. یہ ادنا ترین تعریف ہے کہ علی ابن ابی طالب کا کمال ہے کسی گلی میں روشنی آ جائے. یہ تو کمال ایک بلب نہیں. کمال علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابا. اہل بیت نورانی ہے, اس کا مطلب کیا؟ رسول نور ہے, اس کا مطلب کیا؟ عقل کل ہے, صاحب علم الہی ہے, صاحب لواء حمد ہے. جس طرح بلب چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے, اسی طرح علم بھی جہالت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے. بھائی جو شیعہ ہے اس کے اندر نور زیادہ ہے. کون سا نور؟ کیا بلب والا نہیں, علم اہل بیت کا نور اس کے اندر زیادہ ہے, ہدایت کا نور اس کے اندر زیادہ ہے. اہل بیت علم کے ذریعے سے, مثلا ایک کمرہ ہے, کمرہ بند ہے, کمرے کے اندر 2 ٹیبل پڑی ہیں, 2 کرسیاں پڑی ہیں, 2 پتھر پڑے ہیں, لیکن کمرہ بند ہے, آپ کو نہیں پتا. آپ اس کمرے کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں ظلمت ہے, لیکن جو کمرے کے اندر ہے اس کے اندر علم ہے, علم نور ہے.
نور انسان کو چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. اللہ عالم الغیب ہے. کیا مطلب عالم الغیب ہے؟ یہ بھی نقطہ بڑا عجیب ہے. پہلی بات، کوئی چیز اللہ کے سامنے غیب ہے جو اللہ عالم الغیب ہو. یہ ہمارے لیے ہے کہ جو تجھے نہیں پتا اس کا پتا خدا کے پاس موجود ہے. اہل بیت علیہ السلام صاحب علم ہے، مطلب جو چیزیں تجھ سے چھپی ہوئی ہیں وہ چیزیں ان کے سامنے کیا ہے؟ ظاہر ہے. اب میں نے مولا علی سے کیا لینا ہے؟ نور لینا ہے. نور کیسے لینا ہے؟ مولا آج آپ مجھے نظر نہیں آتا ہے، نجف آتا ہوں تو صرف آپ کی زری نظر آتی ہے، آپ کی قبر اطہر نظر آتی ہے. مولا دروازوں کو چوم کے دل کو تسکین دے کے واپس آتا ہوں. لیکن اگر آپ سے نور لینا چاہوں تو کیسے لوں؟ کہ اگر اہل بیت سے نور لینا ہے تو علی کے در سے علم لینا شروع کر دے. سلمان علم کی وجہ سے سلمان بنا، میثم علم کی وجہ سے میثم بنا، حبیب ابن مظاہر علم کی وجہ سے حبیب بنا. ورنہ معجزے علی سے لینا یہ علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. سب سے بڑی دعا جو مکتب علی میں کی جاتی ہے، سب سے بڑی دعا جو مجلس حسین میں کی جاتی ہے اور وجود سیدہ سے کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ خدایا ہمیں علم اہل بیت سے نواز، کیونکہ یہی علم ہے جو قیامت میں ہمیں نورانی بناتا ہے. بہت بڑے عالم دین آیت اللہ العظمہ امینی صاحب کتاب الغدیر، جنہوں نے من کنت مولا ولایت علی بن ابی طالب پر منہ توڑ کتاب لکھی، کتاب الغدیر. کہتے ہیں کہ حاجت تھی، قبول نہیں ہو رہی تھی، ڈیلی جاتا تھا علی کے حرم میں، دعا کرتا تھا مولا یہ چیز دے 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 دے، نہیں ملی، نہیں ملی. ہفتوں گزر گئے، کبھی جا کے دعائے کمیل پڑھوں، کبھی جا کے جامع کبیرہ پڑھوں، کبھی جارت امین اللہ پڑھوں. گویا مولا نے وہ چیز دینی ہی نہیں. کہتا ہے ایک مرتبہ دروازے پہ سر رکھ کے رو رہا تھا، مولا اتنے دنوں سے آپ کریم ابن کریم ہیں، مجھے دے دیں. کہ یہ دیکھ ہی رہا تھا علی کی زری کو. اچانک ایک عرب بدو کہتے ہیں دیہاتی آدمی کو، جسے زیادہ ادب کا نہیں پتا، تمیز کا نہیں پتا، مقام کا نہیں پتا، عقیدہ ضرور رکھتا ہے. کہ جیسے آیا پاؤں میلے مٹی میں، نہ اس نے دخول پڑھا، نہ سلام کی علی بن ابی طالب کو، ہاتھ میں اس کا معذور بچہ. اس بچے کو آ کے علی کی زری کے سامنے پھینک دیا. کہ بچے کو دیکھا نہ ٹانگیں کام کر رہی ہے، نہ ہاتھ کام کر رہی ہے، پیرالائز بچہ. اور علی کی زری کو دیکھ کر کہا یا ابا الغوث. یہ مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے، یا ابا الغوث، میرے بچے کو شفا دے. کا ایک جملہ کہا اور کہا کہ شفا نہیں دو گے آج کے بعد تیرے حرم میں نہیں آؤں گا. فوراً عربوں کا لہجہ آپ کو پتا ہے. کچھ کہتے ہیں مولانا یہ جرات کیسے کرتے ہیں، حضرت عباس ایسے باتیں کرتے ہیں، کچھ دیہاتی ہوتے ہیں ایسے باتیں کرتے ہیں. ابا الغوث میرے بچے کو شفا دے، نہیں دو گے تو بچہ بھی یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور آج کے بعد تیرے حرم میں نہیں آؤں گا. اب امینی کہتے میں نے دل میں کہا بندے خدا میں اتنے دن سے آ رہا تو آتے ہی کہہ رہا یہ ابا الغوث بچے کو شفا دے. کا سوچ ہی رہا تھا تو بچے نے ہلنا شروع کر دیا. بچے کے قدموں میں طاقت آ گئی، بچے کے بازوؤں میں طاقت آ گئی. بچہ کھڑا ہوا، علی کی زری کو پکڑا، باپ پریشان ہوا، دوڑا باپ کے سینے سے لپٹا. بدو نے کہا علی تیرا شکریہ، بچہ لیں گے. روانہ آغا امینی کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا مولا اگر ایک جملہ کہنے سے شفا دینی تھی، حاجت کو قبول کرنا تھا، پھر نجف میں آ کے اتنے پڑھائی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ 20 25 30 سال سے علم حاصل کیا، میری حاجت قبول نہیں ہو رہی. اور ایک بندہ جو ایک لفظ دین کا نہیں پڑھا، علم کا نہیں پڑھا، حاجت مانگے لے کر چلا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بولا آج کے بعد ہم بھی پڑھائی لکھائی بند کر دیتے ہیں، اس عرب کے بدو کی طرح صحرا نشین ہو جاتے ہیں، حاجتیں تو قبول ہو جائیں گی. اس آدمی کو آتا ہے کہ یہ باتیں کر کے مولا کے حرم سے چلا گیا. رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں علی کی زیارت ہوئی. مولا نے کہا امینی اپنے امام سے ناراض نہیں ہوتے.
کام قلوب کی معرفت کے پیالے کو دیکھ کر حاجتوں کو قبول کرتا ہوں۔ امام نے کہا اس کی معرفت اتنی تھی وہ صرف علی سے ایک چیز لینے آیا تھا، اور اگر میں نہ دیتا امینی سچ مجھ وہ علی کو چھوڑ دیتا، لیکن میں تجھے جانتا ہوں، میں تجھے نہ بھی دوں نا تو علی کو چھوڑے گا نہیں۔ دوسرا وہ ایک بار آیا تھا جب مشکل پڑی تھی تو آیا تھا، یہ بھی نہ دیتا واپس نہ آتا۔ امینی علی کا دل کرتا ہے تو بار بار آئے، کیا تو نور کی محفل سے ہم نے تجھے وہ دیا ہے جو ہم اپنے خاص چاہنے والوں کو دیتے ہیں، ہم نے تجھے نور دیا ہے۔ اصل جو عطا اہل بیت ہے وہ عطا علم ہے۔ فضان سیدہ کے در سے کیا لیا؟ علم لیا۔ آج جنگ علم ہے، آج جنگ نالج ہے، کہ اگر شیعہ بچہ کسی گلی سے چلے تو مسلمان بولے ان کے بچے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ جتنی معلومات ہماری نسلوں کو ہے کسی کی پاس اتنی معلومات نہیں ہے، کیونکہ جتنی مجلسیں یہ قوم کرواتی ہے کوئی قوم نہیں کرواتی، جتنے پروگرام ہم کرواتے کوئی نہیں کرواتے۔ اب چلے جائیے دوسرے مسلمان عید میلاد النبی چار پانچ پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن محرم، سفر، رمضان، رجب، شعبان کوئی بھی مناسبت نہ ہو، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے نام سے حسین کی مجلس ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی عجیب کمال ہے علی کے چاہنے والے کا، زندہ ہے تو بھی مجلس، جب مرتا ہے تو بھی مجلس کرا کے جاتا ہے۔ یہ وہ خزائن نور ہے ہم نے لینے ہیں، لیکن افسوس سے مظلومیت اہل بیت یہ ہے ہم علم اہل بیت نہیں لیتے۔ آج غلط طریقے سے ہم تبلیغ اہل بیت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ غیر کو بتاؤ نا کہ اہل بیت کے پاس علم کتنا تھا، مولا کا صحیفہ سجادیہ بتاؤ، رسالہ حقوق میرے چھٹے امام کا بتاؤ، میرے 8ویں 9ویں امام کے مناظرے بتاؤ، علی ابن ابی طالب، آپ نے زیارت جامعہ کبیرہ پڑھی ہوگی، زیارت امین اللہ پڑھی ہوگی، دعائے کمیل پڑھی ہوگی۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ایک ردم ہوتا ہے، اذا وقت الواقع لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، ایک شعر و شاعری کا ردم ہے نا۔ اور اب آپ آئیے مولا علی کی دعا پڑھیے، عربی کا وہی ردم نظر آئے گا۔ جو مزہ اللہ کے کلام میں ہے وہی مزہ اہل بیت کے کلام میں ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کمپنی ایک ہی ہے جہاں سے پروڈکٹ مل رہی ہے، ان کا علم اللہ کے ذریعے سے ان تک پہنچا ہے، تبھی ان کے الفاظ میں وہی لذت ہے۔ لیکن اگر مومن خود کو علم علی سے دور کر دے، مومن خود کو صحیفہ سجادیہ سے دور کر دے، بچوں کو پڑھنے کی عادت ڈالے کہ میرے لال کم از کم اب بندہ گوشت کھائے، بندہ آلو کھائے، بندہ سبزی کھائے، یہ غذا دنیاوی ہے، لیکن کم از کم دن میں آدھا صفحہ تو نور اہل بیت کا لینا چاہیے کہ مولا آپ کے در پہ آیا ہوں مجھے تھوڑی غذا دیجیے، میرے چھٹے امام آپ کے در پہ آیا ہوں مجھے غذا دیجیے۔ یہ وہ نور ہے جو آپ کے وجود کو کیا کرے گا؟ نورانی بنائے گا۔ ایک اور فضیلت جناب سیدہ دیکھیے، قرآن کی ایک ایک آیت پہ فضائل چھپے ہوئے۔ سارے مسلمان نبی کی بیویوں کا احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اچھا نبی کی وجہ سے تو پھر نوح کی بیوی کا احترام کرو، لوط کی بیوی کا احترام کرو۔ اگر صرف نبی کی بیوی بن جائے کوئی اور اس کا احترام ہو جائے یہ تو شرط نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو امام حسن کی بیوی کا احترام کرتے ہیں؟ جو زہر تھے اس کا کیسا احترام؟ جو نوح کی نافرمان بنے اس کا کیسا احترام؟ تو صرف آیت پڑھو نہیں، آیت کو سمجھو۔ ہر مسلمان نبی کی بیوی کا احترام کرتا ہے صرف اور صرف قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے۔ ہم غور سے سوچو، ایک آیت اللہ نے کہا مسلمانوں نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، کسی نبی کے لیے نہیں کہا، لیکن حضرت مصطفیٰ کے لیے کہا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ لہذا جب ماں بولا تو احترام کرنا پڑا، لیکن سوال یہ ہے کس اعتبار میں ماں ہے؟ سوال اثر کیا ہے؟ کسی مفتی کسی مولوی کو بٹھائیے، بولیے جس طرح میری ماں ہے، کیا اسی طرح نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں؟
اگر بول دیں ہاں تو آپ اعتراض کریے گا کیسے؟ آپ کی مائیں آپ کی محرم ہیں. دو لفظ ہیں شریعت کے، محرم اور نامحرم. ماں، پھوپھی، خالہ، موسی محرم ہے. خواتین کے لیے ماموں، چاچو، بابا، دادا، نانا یہ کیا ہے؟ محرم ہے. بھائی بہن محرم ہے. محرم کیوں بولا جاتا ہے؟ مطلب ان سے حجاب واجب نہیں ہے. کسی نے کہا مولانا دیور محرم ہوتا ہے. میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں آدھا ہو جاتا ہے. شریعت خدا میں دیور ویور محرم نہیں ہوتا. وہ مامی ہو، وہ چچی ہو، وہ محرم نہیں ہوتی. محرم کا مطلب کیا؟ محرم سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے. نامحرم سے نکاح جائز ہے. مثلا مامی ہے، چچی ہے، شوہر مر گیا، اس کے بعد وہ آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کرے. لیکن محرم رشتوں میں نکاح نہیں ہوتا. وہ ماں ہو، وہ خالہ ہو، وہ پھوپھی ہو. اللہ نے قرآن میں دقائق بتائے کہ یہ رشتے تمہارے کیا ہیں؟ محرم ہیں. نکاح حرام، حجاب واجب نہیں. ماں کبھی بیٹے سے بال نہیں چھپاتی. ماں کبھی بیٹے سے چہرہ نہیں چھپاتی. اب میرا سوال یہ ہے، نبی کی بیویاں مائیں ہیں، ماں محرم ہوتی ہے. کیا نبی کی بیوی امت کے لیے محرم ہے؟ نہیں. اگلی آیت میں آیا اے نبی کی بیویوں تم پر حجاب واجب ہے. کبھی بد حجابی کے قریب نہ جانا، کیونکہ تم نبی کی بیوی ہو. بدرجہ اولا عفت اور حیا کا خیال رکھنا تم پر واجب ہے. تو سوال پروردگار ہے، یہ کیسی ماں ہے جو مجھ سے حجاب کرے؟ ایک طرف بولو ماں ہے، دوسری طرف بولو حجاب کرے. دوسرا نقطہ، بیٹا اپنی ماں کا وارث ہوتا ہے. اللہ آپ کی ماں کو زندگی لمبی عطا کرے. لیکن خدا نہ خواستہ کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے اور اکاؤنٹ میں 2 کروڑ چھوڑ کے جائے. کسی نے کہا مولانا اتنے خوش نصیب ہم ہیں نہیں. بیٹا ماں کا وارث بنے گا، ماں کے پیسوں کا وارث. لیکن کیا نبی کی بیویاں اگر دنیا سے چلی جائیں تو کیا امت ان کی وارث بن سکتی ہے؟ نہیں. نہ وارث بن سکتے اپنی ماں کی طرح، نہ حجاب نہیں ہے اپنی ماؤں کی طرح. حجاب بھی واجب ہے، وارث بھی نہیں بن سکتے. تو پروردگارا کس اعتبار سے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں؟ پس منظر پوچھ لینا کسی مفتی سے. 2 تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ جب نبی دنیا سے گزر جائیں گے والعیاذ باللہ تو ہم اس کی بیواؤں سے شادی کریں گے. یہ بات پہنچی نبی کے کانوں تک. نبی کو بات اچھی نہیں لگی. ارے ابھی میں زندہ ہوں اور میرے اہل خانہ کے لیے یہ خیال رکھنا. اور جب نبی ناراض ہوتا ہے تو خدا ناراض ہوتا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کے لیے خصوصاً اس آیت کو نازل کیا کہ خبردار مسلمانوں، نبی کی بیویوں کے بارے میں ایسا نہ سوچنا، یہ تمہاری ماؤں کی طرح ہے. ہر اعتبار سے نہیں. جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح نبی کی بیویوں سے نکاح حرام ہے. صرف نکاح کی مد میں جس طرح ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے، اللہ غیور ہے، اس طرح نبی کی بیویوں سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن بہرحال ایک آیت کی وجہ سے پوری امت نبی کی بیویوں کا احترام کرتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ مائیں ہیں. علماء نے بھی کہا احترام کرو، وہ شیعہ علماء ہوں، وہ سنی، سب نے کہا بھائی نبی کی بیویاں ہیں. قرآن کہتا ہے کیونکہ مائیں ہیں احترام واجب ہے. تو ایک آیت کی وجہ سے، جس آیت میں یہ آیا کہ اے مسلمانوں، یہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ان کا احترام واجب ہے. ارے جو امت کی ماں بنے اس کا احترام واجب ہے. اور جس کے لیے امت کا سردار یہ بولے فاطمہ ام ابیہا ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہے. یہ کوئی یاد کرتا ہے مسلمان کا ام ابیہا مسلمانوں کی ماں نہیں، مسلمانوں کے نبی کی ماں ہے. نبی کو پتا تھا کہ کچھ ایسے فرقے بنیں گے جو کل یہ بولیں گے نبی نے بولا تھا پر بیٹی کے پیار میں بولا تھا. میں سن رہا تھا کسی دشمن اہل بیت والے کو
کہ یہ نبی نے اپنے کاندھوں پہ حسن و حسین کو بٹھایا، کبھی ان کے لیے اونٹ بنتے تھے، کبھی زلفیں ان کے ہاتھوں میں دیتے تھے، کہ یہ تو نانا اور نواسے کی محبت ہے، اس کو فضیلت بنانے میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہ ہم نہیں اپنے نواسوں کو اٹھاتے، نبی نے بھی اٹھا لیا۔ تبھی خدا نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا، یہ جو کہتا ہے جو کرتا ہے وہ مرضی الہی سے کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ بھی قرآن کی آیت ہے، کبھی بھی نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، کہ جیسے تو کرتا ہے نبی بھی ایسے کرے گا۔ نبی کے ذہن میں ہوگا یقیناً کہ کل یہ بولیں گے، پیار میں بول دیا اپنی بیٹی کو کہ یہ تو میری بھی ماں ہے، والد بولتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، لیکن آج تک کسی عرب نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بولا جو رسول نے بولا۔ کہا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی ہو کہ پیار میں بولا، لیکن جب سیدہ آتی تھی تو کھڑے ہو کر بتایا یہ سچ مچ ماں کا مقام رکھتے ہیں۔ کون سا باپ ہے جو بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے؟ کہا جب آتی تھی، کبھی سیدہ ایک ہی بار آتی تھی، بابا کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، جانتی تھی اگر میں 3 بار آؤں گی تو بابا 3 بار میرے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، جب اٹھ کے جاتی تھی تو ادب سے سر کو جھکاتے تھے، یہ نبی ہیں، یہ مصطفیٰ ہیں۔ تبھی فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاها فقد آذانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ان اللہ یغضب لغضبها، خدا اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ اس سال ہمارے ساتھ پنجاب کا ایک مومن قافلے میں تھا، جنوبی پنجاب کا، تو ہم نے کہا زیارات پہ کس پہلے سنت کا تھا، ہم نے کہا زیارات پہ کیسے آیا؟ تو کہ مولانا ایک ہی چیز دیکھیے، ٹرننگ پوائنٹ، یعنی وہ کون سا نقطہ ہے جو انسان کو مکتب اہل بیت میں لا سکتا ہے؟ وہ سیدہ کا وجود ہے۔ ایسے نہیں میرے چھٹے امام نے کہا نحن حجت اللہ، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں اور ہماری دادی ہمارے اوپر حجت ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بی بی کے مقام کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے، ہاں امامت کے مقام کو بیان کرنا آسان ہے کیونکہ پتہ ہے امامت کیا ہے، نبوت کیا ہے، لیکن امام یہ بولے کہ میرے لیے حجت ہے، نبی یہ بولے کہ میری ماں کا مقام رکھتی ہے، اب سمجھ نہیں آتی، نہ امام ہے نہ نبی ہے، پر مقام اتنا ہے کہ امام بھی احترام کرے، نبی بھی احترام کرے۔ دوسرا، سیدہ سب سے پہلی مدافع امامت ہے، یعنی یہ درس اپنے چاہنے والوں کو دیا کہ امامت کے لیے، ولایت کے لیے سب سے پہلے جس نے خون دیا وہ سیدہ، جس نے اپنی جان کو قربان کیا۔ چند نقطے ہیں اس پہ غور کیجئے۔ نابینا آیا ہے، سیدہ نے حجاب کیا، رسول نے کہا بیٹی یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا، یہ خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بی بی نے کہا بابا وہ نہیں دیکھ رہا، میں تو دیکھ رہی ہوں۔ کہ میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کے ناک تک بھی میرے وجود کی خوشبو جائے۔ عفت کا معیار، حجب و حیا کا معیار۔ جب دربار گئی تو ملتا ہے کئی بیویاں بی بی کے پیچھے چل رہی تھی، تو کسی نے کہا بی بی اس پورے جرم کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں نہیں چاہتی میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ مسلح پر بیٹھی ہے، فضا کہتی ہے دیکھو پریشان حال میں، کبھی بھی پریشانی کس بات کی؟ کہ فضا عرب جب جنازے اٹھاتے ہیں تو چارپائیوں پہ رکھتے ہیں، میں نہیں چاہتی میرے بدن پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے، حالانکہ وصیت رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے۔ کبھی بھی ہمارے حبش میں تابوت بنایا جاتا ہے، کہ فضا علی کو کہو میرے لیے تابوت بنا دیا جائے۔ ایک نقطہ ہے اس پہ غور کیجئے گا، بحث لمبی ہو جائے گی، میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، تھوڑی قرآنی بحث ہے۔
اکثر ہمارے جوان کہتے ہیں مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کسی مولوی کو سنا کہ میرے گھر پہ حملہ ہو جائے میں تلوار اٹھاؤں، علی جو شیر خدا فاتح خیبر تلوار نہ اٹھائے. کیسی باتیں کر رہے ہیں یار؟ تلوار اٹھانا علی کے لیے کمال نہیں ہے. دیکھیے ڈرپوک کے لیے لڑنا کمال ہے، بھاگنا کمال نہیں ہے. شجاع کے لیے لڑنا کمال نہیں ہے، صبر کرنا کمال. دلیل قرآنی یا مریم ان اللہ طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم خدا نے تجھے چنا، خدا نے تجھے پاک بنایا، طہرکی پاک بنایا، اور تجھے کائنات کی عورتوں کی سید بنایا. ایک تو یہ میں نے کہا سورہ مریم تمام تر فضیلتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام. اگر مریم سیدۃ النساء العالمین ہے اور سیدہ فاطمہ بھی سیدۃ النساء العالمین ہے تو بی بی کی فضیلت میں کمال کون سا بنا؟ مریم بھی سیدۃ العالمین اور سیدہ بھی سیدۃ النساء العالمین. لیکن جب بی بی کا زیارت نامہ پڑھیں گے نا ایک جملہ معصوم نے ایڈ کیا، فرمایا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. مریم عورتوں کی سردار ہے صرف اپنے زمانے تک، لیکن فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے اول سے لے کر آخر تک. تا قیامت جتنی عورتیں آئیں گی سب کی سید اور سردار ہے. مریم کے لیے کہا طہرکی تجھے پاک کیا، اہل بیت کے لیے کہا یطہرکم تطہیرا. یطہرکم طہرکی والا ہے، ویسا پاک جیسا مریم کو کہ تطہیرا کا مطلب یہ ہے اہل بیت رسول اب تم کبھی ترک اولا بھی نہیں کر سکتے. لیکن بات چلی مریم کی، پاک و پاکیزہ ماں نے اللہ سے نظر مانی اللہ خدا بیٹا دے گا اس کو میں تمہارے در کا غلام بناؤں گی. اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی. اتنی پاک تھی آج بھی یہودی اپنی عبادت خانوں میں عورتوں کو آنے نہیں دیتے. اور اشلم میں آپ دیکھیں گے ویڈیوز میں ایک عورت بھی نہیں ہوتی جو اس دیوار کے کنارے پہ کھڑی ہو. یہ پہلی عورت ہے جس کو اس زمانے کے یہودیوں نے اجازت دی جو عبادت خانے میں آئے، مریم کی پاکیزگی کی وجہ سے، مریم کی عفت کی وجہ سے. یعنی تاریخ یہود میں پہلی عورت ہے جسے عبادت خانے میں آنے کی اجازت ہے، رہنے کی اجازت ہے. اتنی پاک اعجاز جبرائیل سے باتیں کر رہی ہیں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ خدا تمہیں ایک بچے کے آنے کی بشارت دیتا ہے. 5 منٹ کے لیے سوچیے، جو بی بی عفیف ہو اس کا امتحان یہ ہے کہ اس کی عفت پہ انگلیاں اٹھائی جائے. امتحان ہے مریم کا خدایا کیسے بیٹا دو گے جبکہ میں کسی مرد سے ملی نہیں، میری شادی ہوئی نہیں. کہ مریم اللہ کا امتحان یہی ہے. با عفت ہے، امتحان یہ ہے کہ عفت پہ بات آئے نا. چلی گئی کہتی جب عیسیٰ پیدا ہوئے نا تو مریم نے رو کر کہا مت دو، اے کاش میں مر جاتا کہ خدا اتنی مہلت دے میں چند سالوں کے لیے کہیں گم ہو جاؤں تاکہ لوگ بھول جائیں کوئی مریم بھی تھی. اللہ نے کہا نہیں، بچہ لے کر لوگوں کے بیچ میں جاؤ گی مریم، یہ تیرا امتحان ہے. ایسے تو کسی کو چنتا نہیں ہے نا. امتحان جتنا سخت ہوگا اتنا مقام بلند ہوگا، جتنا وقت کٹھے گزرے گا اتنا مقام بلند ہوگا. تو خدایا چلو مجھے اجازت دو میں لوگوں کو سمجھاؤں. جبرائیل نے بشارت دی تھی یہ بچہ اس طرح ہوا، اس طریقے سے ہوا، کہ نہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے مریم. کیا کروں؟ کہ جو کرنا ہے تیرا رب کرے گا. بلاخر مریم گئی اور عیسیٰ نے کلام کیا. امتحان مریم یہ تھا کہ مریم کی عفت کا امتحان تھا. امتحان سیدہ کیا تھا؟ جو بی بی نابینا کے سامنے نہ آئے، جو بی بی چلے تو پیچھے قدموں کو مٹائے، جو دنیا سے جائے تو جنازہ رات کو اور تابوت میں رکھا جائے. امتحان سیدہ یہ ہے کہ سیدہ ولایت کے دفاع کے لیے گھر سے باہر جاؤ گی. اس اہل سنت کے مومنٹ سے میں نے کہا کس 70% جو لوگ شیعہ بن گئے ہیں جناب سیدہ فاطمہ کی وجہ سے. کہ مولانا پہلے میں نے 3-4 مولویوں سے پوچھا واقعا نبی کی بیٹی گئی تھی دربار میں؟ کہا نہیں یہ شیعوں کی باتیں ہیں. لیکن کہتا جب میں نے طاہر القادری سے سنا انہوں نے کہا گئی ہے. جب میں نے جلالی کی تقریر سنی کہا گئی نہیں.
کہ یہ تو میرا مقصد اور میٹر اور درد سر تھا ہی نہیں کہ گئی تھی حق ملا تھا نہیں ملا تھا حق پہ تھی نہیں تھی، کہ میں اسی بات پہ سوچ رہا تھا ضرورت کیا پڑی کہ نبی کی بیٹی گھر سے باہر گئی، مطلب اتنا مجبور کیا نا، نبی کی بیٹی ضرورت کیا ہے کہ گھر سے باہر جائے؟ آتے پوچھتے دختر رسول کیا مسئلہ ہے حل کرتے ہیں، آپ آئیں کیوں؟ ایک معزز خاندان کی بیٹی حق مانگنے کے لیے کورٹ میں چلی جائے، اسی پوائنٹ پر مجھے بدلا ہے، میں نے کہا اللہ نے آپ کے دل میں ایک نورانیت رکھی ہے، یقیناً آپ کو ہدایت آئے گی۔ یہ ریسنٹ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ مومن قافلے کے ساتھ سامرہ گیا ہے، کہتا ہے نیچے میں سرداب امام زمانہ میں گیا، جہاں جالی لگی ہے، جہاں سے امام غیبت صغرا میں چلے گئے، کہتا ہے وہ زیارت نامہ امام کا پڑھ رہا تھا، اچانک میرے دل میں کھچاؤ پیدا ہوا کہ کوئی مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، کہتا ہے روتا 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 اس جالی تک پہنچا، کہہ رہا محسوس یہ کر رہا تھا یہ جالی میرے لیے نرم ہو گئی ہے، اور گویا کسی نے میرے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، کہتا ہے کئی گھنٹوں تک اس جالی کی طرف میں کھڑا رہا، اور دل میں آواز آ رہی تھی کہ مولانا وہ جو دعا پڑھتے ہیں نا مجلس کے شروع میں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، اس دعا کو پڑھو، ہدایت مل رہی ہے سیدہ کے وجود سے۔ سیدہ کا امتحان یہ ہے کہ بیوی گھر سے باہر جائیں گے دفاع لائے، علی کا امتحان کیا ہے؟ فاتح خیبر، فاتح خندق، کسی میدان کو نہ چھوڑنے والے، کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ علی کسی سے ڈر گئے تھے؟ یہ سوچنا بھی گناہ ہو رہا، بس ہے کہ علی تیرا امتحان یہ نہیں تو تلوار بازی کرے، امتحان علی یہ ہے کہ علی تلوار کو نیام میں رکھے، امتحان حسین یہ ہے کہ حسین کے نوکر بھی اگر زمین پہ ایڑیاں رگڑے تو وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے حسین کربلا میں معجزہ کر کے پانی کا چشمہ جاری نہ کرے؟ معجزہ کرنا کمال حسین نہیں تھا، صبر کرنا کمال حسین تھا۔ اگر خدا نے معجزوں کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان بنانا ہوتا تو صدیہ کیوں خدا انتظار کرتا؟ امام زمانہ کے ظہور کی ضرورت ہی کیا تھی کہ مہدی کو بھیجتا، حجت خدا کو بھیجتا، ایک معجزہ کرتا، ایک عذاب بھیجتا، ساری امت کو مسلمان بنا دیتا، کرنا نہیں، میں معجزوں کے ذریعے سے مسلمان بنانے نہیں آیا، تو اپنے عقل اور شعور کے ساتھ اسلام کو قبول کر۔ سیدہ حجت خدا ہے، یہ مجلس سیدہ لوگوں پر حجت تمام کر رہی ہے۔ کوئی بھی غیر شیعہ صرف یہ سنیں کہ نبی کی بیٹی دربار میں گئی تھی اور نہ سوچے کیوں گئی تھی، حجت تمام ہے، واللہ حجت تمام ہے۔ اب قیامت کے دن یہ گنہگار ہوگا، اللہ پوچھے گا تم نے سنا کہ مصطفیٰ کی بیٹی گئی، جن کے لیے کہا ان اللہ یغضب لغضبها، خدا اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ کتب اہل سنت میں لکھا ہے یہ کس کس سے غضبناک تھی؟ معافیا مانگنے گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے پوچھا معاف کیا نبی کی بیٹی نے؟ کہتے ہیں وہ اتنا رو رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہیں روتے روتے مر نہ جائے، لیکن کہا نہیں نبی کی بیٹی نے مجھے معاف نہیں کیا، کہا مرتے مر گئی، اور یہ بولا قیامت میں اسی حال میں جاؤں گی اور کہوں گی بابا تیری امت نے تیری بیٹی کو حق نہیں دیا۔ میرے 8 امام فرماتے ہیں شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو، ہم ہر مصیبت برداشت کر لیتے پر دادی کی مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرے 6 امام فرماتے کوئی بہت بڑی حاجت ہو تو ہمیں ہماری دادی کا واسطہ دیا کرو۔ سیدہ کی مصیبت اہل بیت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، سیدہ کا واسطہ کہ میدان محشر کی روایتیں ملتی ہیں، انبیاء اولیاء کھڑے ہیں، قدرت کی آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر دو،
کہتے ہیں انبیاء سروں کو جھکائیں گے، ایک نور کی اماری ہوگی، اللہ کی آواز آئے گی، نبی کی بیٹی مانگو آج جو کچھ مجھ سے مانگا ہے۔ روایات مختلف ہیں، کچھ روایات میں یہ ہے کہ خون بھرا کرتا باہر نکلا، کہیں گے اے خدا میرے حسین نے اس امت کا کیا بگاڑا تھا۔ کچھ روایات میں ہے 2 کٹے ہوئے بازو باہر نکلا اور کہے گی ولدی عباس، اے خدا میرے بیٹے نے اس امت کا کیا بگاڑا تھا۔ راوی کہتا ہے امام حسن اس کے خواب میں آئے، فرمائے ذاکر تو میرے سارے مسائل پڑھتا ہے؟ ہاں مولا۔ کہ میری اصلی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں یہ پڑھتا ہوں حسن راحل امام ہے جس کو 2 مرتبہ کفن دیا۔ مولا میں نے یہ پڑھا کہ مرد پریشان ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے، حسن کی بیوی نے حسن کو زہر دیا۔ مولا میں یہ پڑھتا ہوں آپ کے جنازے پہ تیر چلے اور زینب نے اپنے ہاتھوں سے تیروں کو نکالا۔ امام فرماتے ہیں میرے ذاکر یہ سارے میرے مسائل ہیں، پر میری اصلی مصیبت نہیں ہے۔ کہ مولا اصلی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا حسن کی اصلی مصیبت مدینے کی ایک گلی میں ہے۔ میں اکثر جوانوں کو کہتا ہوں مولا حسن کی مصیبت کو سمجھنا ہے تو ایک سوال پر غور کیا کرو۔ میں نے ایک جوان کو کہا، میں نے کہا اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے، بتا تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ رو کے کہنے لگا مولانا دعا کریں اللہ ماتے پر یہ منظر نہ دیکھا۔ مولا حسن فرماتے بند گلی میں حسن کی مصیبت ہے۔ کہتے حسین چھوٹا تھا، میں فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے۔ یہ دن رونے کے دن، یہ دن مولا حسین کو پرسہ دینے کے دن ہے، یہ دن زینب کی یتیمی، مولا حسین و حسن کی یتیمی کے دن ہے۔ اللہ بچپن میں کسی کو یتیم نہ بنائے، دلوں کو کربلا لے کر چلے۔ میری عادت ہے میں مسائب کو امام حسین کے سلام سے شروع کرتا ہوں۔ مولا کا فرمان بھی جو خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ تبھی فرمایا ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر سنا، ہر مجلس سے ثواب زیارت حسین لے کر جایا کرو، دلوں کو کربلا لے کر چلے۔ فرصاد امام حسین کو ان کی یتیمی کا السلام حسین کی صدا بلند و السلام علی حسین و علی علی ابن
सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला असहाब। मेरा सलाम ज़ैनब की अतीब, मेरा सलाम ज़ैनब की अतीब, मेरा सलाम जलते हुए दरवाजे पर, मेरा सलाम टूटी हुई पसलियों पर, मेरा सलाम जख्मी बाजुए ज़हरा पर, अहल बैत के घरानों में बड़े बच्चे यतीम हुए, अहल बैत के घराने में बड़ी पसलियां टूटी है। जरा सुनेंगे ये पसलियां कहाँ कहाँ तोड़ी गई। मेरा सलाम करबला के उस शहीद पे जिसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चले गए। कदीमी मोमिनों मैंने नाम नहीं लिया, ऐ खुदा तुझे हसन के यतीम कासिम का वास्ता, जिसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चले गए। जब मौला हुसैन जनाजे पे पहुंचे, अम्मा ज़हरा की पसलियां याद आ गई। ये करबला का पहला शहीद जिसकी पसलियां तोड़ी गई। सुनोगे दूसरा शहीद कौन है? रावी कहता दूसरा शहीद खुद मौला हुसैन। जालिम कहता इब्ने साद, जब मैं हुसैन के बदन से घोड़े दौड़ा रहा था, मैंने हुसैन के पसलियों के टूटने की आवाज़ सुनी थी। लेकिन इमाम सज्जाद फरमाते हैं दोनों पसलियों के टूटने में बड़ा फर्क है। कासिम अभी जिंदा था, दाएं तरफ की तसलियां दाएं तरफ चली गए। पर मौला हुसैन शहीद हो चुके थे। लेकिन मेरा सलाम मदीने के चलते हुए दरवाजे पर,
بڑی مدتوں کے بعد بلال مدینے پہنچا، کیا دیکھا سیدہ کے دروازے کو آگ لگی ہے۔ بلال نے دروازے پہ دستک دی، فضا باہر آئی، کہنے لگا فضا کس کی جرات نبی کی بیٹی کے در کو آگ لگا ہے؟ فضا علی خیریت سے تو ہے، فضا میری بی بی خیریت سے تو ہے، اب فضا کیسے بتائے بلال بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ سنیں کہ فضا نے کیسے سمجھایا کہ بلال میں نے سنا ہے جب تو غلام تھا ظالموں نے تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا، بلال وہ پتھر یاد ہے کہ فضا کہنا کیا چاہتی ہو کہ بلال میں نے سنا تھا تیرے سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ بلال پسلیوں کا ٹوٹنا یاد ہے، کہتا فضا مجھے سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتے تھے، کہ بلال اتنا سمجھ لے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئے، زہرا زخمی ہو گئے۔ بلال تو کہاں تھا جب تیرے مولا کے ہاتھوں میں رسیاں؟ بلال نے رو کر کہا فضا سیدہ کو میرا سلام ہے، میں نبی کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، واللہ اگر پتا ہوتا کبھی دروازے کو آگ لگنے نہ دیتا۔ فضا گھر گئی کہ بی بی بلال آیا ہے، بی بی نے رو کر کہا فضا بلال کو کہو مجھے بابا کی بڑی یاد آئی ہے۔ بلال کو کہو اذان میں بابا کے زمانے کی اذان سننا چاہتی ہوں۔ فضائی کہنے لگی بلال نبی کی بیٹی درخواست کر رہی ہے اذان دو، بابا کی بڑی یاد آئی ہے۔ بلال نے کہا میں نے خود سے وعدہ کیا تھا نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن اگر سیدہ کہے میں وعدہ توڑ دوں گا، میں کہوں گا بلال اس مجمع کا تجھے سلام ہو، ایک بار کہا تو نے سیدہ کو نہ کہا، 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، کہتی رہی یہ میرا حق ہے، پر کسی نے بی بی کو حق نہیں دیا۔ بلال تیری عظمت کو سلام۔ بلال مسجد گیا، مسجد کی چھت پہ گیا، اذان دینا شروع کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ جیسے سیدہ نے اذان سنی فضا کہتی ہے بی بی نے رونا شروع کیا۔ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے بابا کا نام سنا رو کر کہنے لگی بابا میری پسلیاں میرا محسن
فضا کہتی ہے سیدہ اتنا روئی، علی پریشان ہوئے، دوڑے دوڑے مسجد میں گئے، بلال اذان روکو، کئی سیدہ کی روح پروان نہ کر جائے۔ میں کہوں گا بی بی، بلال نے ایک مرتبہ بابا کا نام لیا، آپ نے برداشت نہ کیا، سیدہ تھوڑی دیر کے لیے کربلا آئے، سکینہ دیکھ رہی ہے ظالم حسین کو چھڑی مار رہا ہے، کبھی نو کے نیزہ سے اللہ جانے بچی نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ بی بی آپ نے نام سننا برداشت نہ کیا، اللہ جانے سکینہ نے کیسے برداشت کیا۔ دو جملے اور زحمت کو تمام کرو۔ ہمیشہ کہتا ہوں اللہ بچپن میں کسی بچے کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے، اللہ آپ کی ماں کا سایہ سلامت رکھے۔ علی نے غسل دیا، علی نے کفن دیا، سیدہ کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا، بچوں کو کہا بچوں آخری بار اماں کی زیارت کر لو۔ بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کے سینے سے لپٹ گئے، بی بی زینب ماں کے ماتھے کا بوسہ لینے لگی، امام حسن آگے بڑھے، اماں کے قدموں سے لپٹ گئے، لیکن فضا کہتی ہے ایک چھوٹا بچہ تھا، تو سر گھٹنوں میں دے کے زارا قطار رو رہا تھا۔ مولا نے کہا حسین آگے بڑھو، اماں سے خدا حافظ کرو، رو کر کہ بابا تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اماں نہیں بلاتی۔ روایت کے جملے بڑے سخت، حسین کا کہنا تھا ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، دو ہاتھ باہر آئے، آجا میرے حسین، آجا کربلا والے حسین، آجا میرے پیاسے حسین۔ بچے ماں سے لپٹ گئے، جبرائیل کی آواز آئی علی بچوں کو ماں سے جدا کرو۔ علی نے بڑے پیار سے حسین کو ہٹایا، کبھی سر کے بوسے لینے لگے، کبھی رخساروں کو چومنے لگے۔ میں کہوں گا مولا حسین آیا آپ کی یتیمی، علی نے سینے سے لگایا، لیکن آئے کربلا کربلا، ایک 4 سالہ بچی بابا کے بدن پہ گری، کسی نے پیار سے نہیں ہٹایا، ایک مرتبہ شبر نے بالوں سے اٹھایا، اتنے زور سے تماچے مارے، بچی کی فریادیں بلند، او میرا غریب بابا، او میرا پیاسا بابا، او بابا تیرے جانے کے بعد کسی نے مجھے بھروسہ نہیں دیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین، ماتم حسین۔ اللہ